اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعنه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا صدیق و صحابی یا انبیاء یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ آلہ و صحابی یا سیدی یا امام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نہایت ہی معزز و محترم عزت و لائق صد تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے. اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آپ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے تمام جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے. ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ
نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اللہ کریم کی اپنے بندوں سے محبت، اپنے بندوں سے پیار کرنا، اپنے بندوں کا اس درجہ خیال کرنا، بن مانگے بہت ساری نعمتیں عطا فرما دینا، یہ اللہ کریم کی خاص مہربانی کہ اس نے اپنے بندوں کو ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا، محبت فرمائی، احسان فرمایا، احسان عظیم فرمایا، پھر چھوڑ نہیں دیا، لمحہ لمحہ قدم بہ قدم اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، اس کی عنایات کی، اس کی مہربانیوں کا نزول ہے۔ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں زندگی بسر کرتا ہے، مگر نہ دیکھیے دنیا داروں کے لیے صرف دنیاوی دشمن ہے، ایمان والوں کے لیے ان کے علاوہ بھی دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ ایمان والوں کے لیے دیگر چیزیں دشمن ہیں جو ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے مخالف ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری دشمنیاں جنات ہو گئے، شیاطین ہو گئے، ان کے چیلے ہو گئے، یہ سارے کے سارے دشمن ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، ہم ان کا کس طرح مقابلہ کریں، کس طرح خیال کریں۔ انسان اپنے جیسے انسان کا مقابلہ تو کر لے گا، جنات کا، شیاطین کا، دوسری چیزوں کا کیسے مقابلہ ہوگا؟ تو کہا اللہ کریم نے وہ بھی مہربانی فرما دی، اتنا احسان فرمایا ہم سوچ نہیں سکتے۔ فرمایا شیاطین، جنات، یہ دوسرے دشمن تم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جاگتے ہوئے تو شاید کوئی انہیں آر ہو، کوئی جھجک ہو، جب تم سو جاتے ہو، بے پرواہ ہو جاتے ہو، تمہیں تو اتنی خبر نہیں کہ سوتے ہوئے کون میرے کمرے میں آیا اور چلا گیا۔ چہ جائے کہ جنات، شیاطین، تمہارے دشمن، تمہارے ازلی دشمن جو تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ اللہ نے احسان فرمایا، بڑا عمل نہیں، کوئی سخت کام نہیں، کوئی پیسے نہیں خرچ کرنے پڑے۔ فرمایا میرے بندے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میں تمہیں کسی بھی موڑ پہ اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ساری رات ہے، 8 گھنٹے کی رات ہے یا 12 گھنٹے کی رات ہے، فرمایا صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لو، میں اپنی بارگاہ سے ایک فرشتہ بھیجوں گا جو ساری رات تمہارے کمرے میں گزار دے گا۔ کیوں؟ جنات، شیاطین، ان کا اصل مقابلہ اور جو جس سے وہ ڈرتے وہ فرشتے ہیں۔ تو جب فرشتہ آ جاتا ہے، کوئی جن نہیں آتا، کوئی شیطان نہیں آتا، کوئی بری چیز نہیں آتی۔ مجھے بتائیے آیت الکرسی پڑھنے میں کوئی دیر لگی ہے؟ کوئی پاپڑ پھیلنے پڑے ہیں؟ ایک رات کے لیے اپنے جیسا انسان سیکورٹی گارڈ رکھے، شاید کتنے 100 روپے دینے پڑے، پھر وہ بھی انسان ہے، شاید انسان سے تو بچا لے، جن سے نہیں بچا سکتا، ہوائی چیزوں سے نہیں، شیطانی حملوں سے نہیں۔ جتنی دیر بستر سے اٹھ کے پنکھا چلانے میں لگتی ہے،
دیر بیٹھے بیٹھے آیت الکرسی پڑھنے میں لگتی ہے۔ اللہ کی کتنی مہربانی، ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی، لاکھوں جیسا قیمتی فرشتہ اللہ نے ساری رات کے لیے ہمارے پاس کی۔ سبحان اللہ۔ میرے بندے بے فکر ہو کے سو جا، کوئی دشمن تیرے قریب نہیں آئے گا، کوئی بری چیز تیرے قریب نہیں آئے گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب محبت ہوا کرتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب پیار ہوا کرتا ہے۔ کوئی راستہ خطرناک ہونا تو والد اولاد کو اکیلے نہیں جانے دیتا، کہتا ہے ساتھ بڑے بھائی کو لے جاؤ، فلاں کو لے جاؤ، چچا کو لے جاؤ، یا والد خود ساتھ چلتا ہے، میرے بیٹے تو ابھی چھوٹا ہے، میں اکیلے نہیں جانے دوں گا، بھائی ابھی کچھ ہوا نہیں، صرف خطرے کی بات ہے۔ باپ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اور بھی تو پورے محلے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ باپ نہیں جاتا، اپنے بیٹے کے ساتھ جاتا ہے۔ صرف وجہ یہ ہے بیٹے سے محبت ہوا کرتی ہے، بیٹے سے پیار ہوا کرتا ہے، بغیر کسی تشبیہ کے۔ ایمان والو، اللہ کریم ہم سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ قرآن میں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا غفور ہے، بڑا ستار ہے، بندہ اس کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کی رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کر دیتی ہیں۔ دنیا کا دستور ہے، ایک مرتبہ غلطی آ جائے، استاد، ٹیچر، پروفیسر کاٹا لگا دیتا ہے، پھر ان غلطیوں کے مطابق آخر میں نمبر دیتے ہیں۔ 100 میں سے اس مضمون میں کتنے نمبر آئے؟ 40 آ گئے، فلاں کے 60 آ گئے، فلاں کے 100 میں سے 70۔ جتنی غلطیاں، جتنا اچھا لکھا اس کے مطابق نمبر۔ ایک مرتبہ امتحان میں غلطی لگ جائے، غلطی کوئی درست نہیں کر سکتا، پیپر آگے چلا گیا، بات ختم ہو گئی، کچھ بھی کرے غلطی درست نہیں ہوگی، نمبر لگ گئے، نمبر دوبارہ بہتر۔ جتنی غلطیاں جہاں میرٹ ہوتا، مثال کے طور پہ ہم سب نے میٹرک کی ہوگی، تو میٹرک میں جس کے جتنے نمبر ہیں، آج ہم کچھ بھی کریں ان نمبروں کو زیادہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ نمبر لگ گئے، اصول ہے، دنیا کا قانون ہے۔ اسی طرح ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، فرشتے لکھ لیتے ہیں اس انسان نے اس دن فلاں وقت فلاں غلطی کی، سارا کچھ لکھ لیتے ہیں۔ اب قیامت تک وہ رہنا ہے۔ اصول کے مطابق نیکیاں بھی لکھی گئی، غلطیاں بھی لکھی گئی، دونوں رہیں گی۔ کیوں کہ فرشتے ہیں ہی اس کام کے لیے، جو لکھا لکھا رہے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے بندے اتنی غلطیاں کی، یہ بھی غلطی کی، یہ بھی غلطی کی، یہ بھی غلطی کی۔ یہ تو اصول ہے، یہ تو قاعدہ ہے، یہ تو قانون ہے، لیکن جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں پیار ہوتا ہے، وہاں اصول نہیں ہوتے، وہاں قاعدے کلیے نہیں ہوتے۔ غلطی فرشتوں نے لکھی، اللہ نے کہا محبوب اپنے امتیوں کو بتا دے میں بڑا غفور ہوں، تم میری بارگاہ میں توبہ کرو گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ معاف کر دیا، معافی کا کیا مطلب؟ اس گناہ پہ کانٹا لگ گیا کہ یہ گناہ کیا تھا، چلو معافی مانگ لی، لیکن گناہ تو رہے گا نا، اتنے گناہ کیے تھے۔
محبت کا عالم بھی دیکھیے، اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ کہیں میرا بندہ قیامت کو اپنی غلطیاں دیکھ کے شرمندہ نہ ہو، شرمسار نہ ہو۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، مجھ سے معافی مانگنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہ۔ سبحان اللہ، بالکل صاف ہو جاتا ہے، معاملہ بالکل ٹھیک ہو جاتا، غلطی رہی نہیں، کانٹا بھی مٹ گیا، فرشتوں کو بھی بلا دیا، یہ اس نے غلطی کی نہ، مجھ سے معافی مانگ لی، میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کا بڑا خیال کرتا ہے۔ مجھے بتائیے، باپ اور ماں غلطی ہو جائے، اللہ نہ کرے ناراض ہو جائیں، کہنا نہیں مانا، کوئی غلطی نہیں مانی، اماں جی معاف کر دے، ابا جی معاف کر دے، پاؤں پکڑے، کبھی کچھ کیا، معافی مانگی تو ہی باپ نے معاف کیا، معافی مانگی تب ہی ماں نے معاف کیا، کسی سے معذرت کی تب ہی سگے بھائی نے صلح کی، معذرت نہ کرے تو لڑائی رہتی ہے، ایک کو تو معذرت کرنی پڑتی، ملنا پڑتا ہے۔ اللہ کریم کی مہربانی دیکھیے، اور معذرت کرنی، معافی مانگنی تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کریم نے طریقہ ہی ایسا دیا، فرمایا میری بارگاہ میں آتے ہو، ایک نماز پڑھی، نماز کے بعد دوسری نماز پڑھی، معافی نہیں بھی مانگ سکے نا، تم دوسری نماز پڑھو گے، ان دونوں نمازوں کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے، میں اللہ سارے گناہ معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات، دیکھیے یہ گناہ، ابھی معافی نہیں مانگی، ابھی آنسو نہیں آئے، مولا ہم نے غلطی کی تھی، نماز سے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن آگے چلیے، اگر مثال میں واضح کر سکوں، بڑا مزہ آئے گا، سنیے گا۔ اس مسجد کا نا ہمارے حاجی صاحب تشریف فرما ہے، ہر مطلب نماز کو روزانہ یہاں صفائی بھی ہوتی ہے، خادم رکھا ہوا، روزانہ کی روزانہ صفائی ہوگی، لیکن جمعے کے دن خاص صفائی، ویکیوم وغیرہ مشین قالین پہ پھیرا جاتا تاکہ اندر سے بھی وہ جو مٹی ذرات کچرا نکل آئے، ہفتے کے ہفتے ویکیوم پھیرا اور اچھے سے صفائی ہوگی۔ حاجی صاحب تشریف فرما رمضان سے پہلے ساری مسجد کا غسل دیتے، مل کے دوست بھائی ہر چھتوں کا، دیواروں کا، ادھر ادھر ہر چیز انہوں نے صاف کرنی دھونی کہ بھائی رمضان آ رہا، ہر چیز چمک جائے، بالکل صاف صفا۔ سنیے، ہر نماز کے ساتھ گناہ معاف ہو گئے۔ فرمایا تم جمعہ پڑھنے آتے ہو، تھوڑے بڑے گناہ جمعے کے جمعے، اس جمعے سے لے کے پچھلے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں میں اللہ سارے معاف کر دیتا ہوں۔ اب سال کے بعد صفائی ہوئی، نمازوں سے گناہ معاف، جمعے سے بھی معاف ہو گئے۔ فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، رمضان آ گیا، رمضان تم نے اچھے طریقے سے گناہ جو کچھ رہ گئے تھے نا، ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک اللہ سارے گناہ ہی معاف فرمایا۔ یہ کس وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بڑا ہی مہربان ہے۔ یقین جانیے، اگر میں کھل کے کہہ سکوں اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے، ماں کی محبت جہاں ختم ہوتی ہے، کائنات میں اگر کسی کی مثال دینی ہو نا تو بھائی کی بھی نہیں دیتے، بھائی بھی کبھی کبھی ناراض غصہ کر دیتا، دوست کی، استاد کی، پیر و مرشد کی، حتیٰ کہ بہن کی
बीवी की नई नई किसकी मिसाल? माँ की मिसाल दी जाती है। माँ सबसे ज्यादा प्यार करती, सबसे ज्यादा मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत करती है। अल्लाह की कसम, जहाँ माँ की मोहब्बत खत्म होती है, हमारे अल्लाह की मोहब्बत वहां से शुरू होती है। जिम्मेदारी से कभी पढ़ के तो देखिए, कभी अल्लाह के इनामात गिन के तो देखिए, उसने हमें क्या कुछ अता फरमाया, कितनी मेहरबानी फरमाई। ये अल्लाह का करम, अल्लाह की मेहरबानी है। मुझे बताइए, हुज़ूर जलाल वल इकराम, मालिकुल मुल्क, अलीम व खबीर अल्लाह, कायनात को बनाने वाला, हमारी क्या हैसियत है? हमारा कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला ही नहीं। 1000 और 1 का भी मुकाबला नहीं। हम तो सिफर भी नहीं, कमजोर, गुनाहगार, नाफरमान बंदे। लेकिन फिर भी कभी कुछ मांगना हो ना तो बाप के पास जाना पड़ता। अब्बा जी, मुझे फलां चीज की जरूरत है, फलां चीज ले दे, कोई चीज चाहिए ना, वालिद से अब्बा जी इतने पैसे दे दे, मैंने नया मोबाइल लेना, मैंने मोटरसाइकिल लेना, मैंने फलां चीज लेनी। अब्बा जी से पैसे मांगने पड़ते, हालांकि बाप हो जो सारी जिंदगी खर्च करने वाला, लेकिन वो कभी मांगने भी पड़ते हैं, बाद में लेने पड़ते। कुर्बान जाए अल्लाह के, अल्लाह करीम से मांगना और अल्लाह करीम से सवाल करना कब करें, किस तरह करें, वो कैसे मिलेगा? बाप से मांगना पड़ता है। जिम्मेदारी से कहता हूँ, अल्लाह करीम से कब मांगे? वो बड़ा दूर है, 7 पर्दों में है। फरमाया नहीं, हदीस के लफ्ज़ है, रोजाना रात को तीसरे पहर अल्लाह करीम आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाता है। आवाज बुलंद होती है, मेरे बंदो, जिस चीज की जरूरत है उठो, मेरी बारगाह में हाथों को फैलाओ, मैं तुम्हारी हर मुराद पूरा कर। सुभान अल्लाह, कितना उसका करम, कितनी मेहरबानी है। किसी के दर पे जाना पड़ता है, बाप से भी सवाल करना पड़ता है। मालिक खुद आसमान दुनिया में नज़ूल फरमाता है, और रात के आखिरी पहर, जिसे तहज्जुद कहते हैं, आवाज निदा बुलंद होती है, और जिसे कुछ चाहिए उठो, अल्लाह का दरबार है। कोई औलाद चाहिए, रिज़्क़ चाहिए, माल चाहिए, सेहत चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? शहंशाह की रहमत मौजूद है। उठो, पलकों में मोती तो सजाओ, अपने हाथों को तो कुशादा करो, तुम मोती सजाओगे, इंशाअल्लाह झोली में खैर डाल देगा, बरकतें अता फरमा देगा। ये अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह के करम है। और याद रखिए, बंदे को कभी मायूस नहीं होना। शैतान सबसे बड़ा हमला करता है, अल्लाह की रहमत से मायूस करता है। और तेरे गुनाह बड़े हो गए, तेरी तो जिंदगी गुजर गई, पता नहीं तुझे माफी मिलेगी कि नहीं, पता नहीं तेरा क्या बनेगा। तू तो नमाज भी नहीं पढ़ता था, तू तो गुनाह करता था, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है। ना ना, तो कुछ भी है, लेकिन याद रखना, हमारे दिल में कलमे का नूर मौजूद है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। ये है कलमे का नूर। शैतान अल्लाह से मायूस करता है, और तूने इतनी दुआएं मांगी, तेरी दुआ ही कबूल नहीं हुई, और तूने ये मांगा, तुझे मिला नहीं। मैं किसी और मौजू पे बताऊंगा, दुआ तो कभी रद्द नहीं होती, वो और मौजू है। इंसान के भले के लिए अल्लाह बहरहाल शैतान मायूस करता है, अल्लाह की रहमत से दूर करता है। अब सुनिए, आखिर में एक वाकया सुनिए, अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। आप बताइए, पिछली उम्मतों का एक आदमी, नौफल उसका नाम है, वो
بیان کیا جاتا ہے، نوفل اس کا نام بیان کیا جاتا ہے، اور اس کی زندگی گناہوں میں گزر گئی، غلطیوں میں گزر گئی، اس کی زندگی خطاؤں میں گزر گئی، ساری زندگی غلطیوں کوتاہیوں میں گزرتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ کسی خاتون کو رات کے وقت پیسے دے کے گھر لایا، گناہ کرنے کا ارادہ ہے۔ خاتون کہنے لگی میں عادتاً نہیں آئی، بچوں کی غربت کی وجہ سے مجبور ہو کے آ گئی، آنکھوں میں آنسو ہے۔ جب اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آئے تھوڑا سا ڈر گیا، اس کے قریب گیا، کہنے لگی نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میرے قریب نہ آنا، غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے آ گئی۔ دل اس کا پسیج گیا، چنانچہ جتنے پیسے اسے کہے تھے پیسے دیے، وہ خاتون چلی گئی۔ رات کا وقت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، وہ عورت ہو کے اتنا ڈرتی ہے، میں مرد ہو کے کبھی ڈرا ہی نہیں، میں اللہ سے کبھی مانگا ہی نہیں، میں اتنا نافرمان، شراب میں پیتا ہوں، گناہ میں کرتا ہوں، غلطیاں میں کرتا ہوں، کبھی میں نے اللہ کو منایا ہی نہیں۔ چنانچہ رات سوتے سوتے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے آتے کہنے لگا مولا ایک مرتبہ معاف کر دے، صبح سے نیکی کروں گا، صبح سے تیرے در پہ آؤں گا، گناہ چھوڑ دوں گا، مولا توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ابھی کوئی نیکی کی نہیں، ابھی تو صبح کا سورج آنا ہے، ابھی تو نیکی کرے گا، لیکن رات کا ہی وقت ہوا، نہ جانے روتے روتے کون سا وقت کا جسم سے نکل گئی، مر گیا۔ وہ آدمی پورے علاقے میں مشہور تھا، بدمعاش ہے، غمدہ ہے، نافرمان ہے، شرابی ہے، ایسا ہے ایسا ہے، لیکن نہ جانے رات روتے روتے کس طرح اس نے منایا۔ صبح ہوئی، جنازے پہ شاید کوئی بھی نہ آتا کہ یہ تو نافرمان ہے، لیکن اس قریب کو رات کے آنسو اتنے پسند آئے۔ صبح دروازے پہ لکھا ہوا تھا اللہ کریم نے اپنے بندے نوفل کے گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ ایمان والو کبھی بھی دور نہ جانا، کبھی بھی اس سے مایوس نہ ہونا، کبھی بھی اس کی بارگاہ سے دور نہ جانا۔ کچھ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، ہمارا سہارا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ، ہمارا مالک اللہ، ہمارا خالق اللہ، ہمارا رازق اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ۔ جب سب کچھ وہ عطا کرتا ہے، ہمیں بھی چاہیے اس سے محبت کرے، پیار کرے۔ جب گناہگاروں پہ وہ اتنی مہربانی کرتا ہے، ایمان والے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں پہ وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد